بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب مظاہر العلوم نے فرمایا کہ جلالین شریف میں 20 مرتبہ سے زیادہ پڑھا چکا ہوں، لیکن بغیر مطالعے کے اب بھی نہیں پڑھاتا، اور ہر بار مطالعے میں ایک نیا لطف حاصل کرتا ہوں۔ آج کل عجیب بدذوقی طلباء اور اساتذہ کے اندر پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے کہ مطالعہ کا کوئی اہتمام نہیں، اگر کچھ شوق ہوا تو غیر درسی کتابیں اور اخبار بینی میں اپنا وقت گزارتے ہیں، اور دنیا کے چند تاریخی اور سیاسی واقعات کا علم ہو جانے پر بہت مسرور ہوتے ہیں۔ غضب یہ کہ درس کے وقت میں بھی انہی تمام چیزوں پر بحث ہوتی ہے اور پورا وقت اس میں ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح نہ طلباء کو کچھ احساس ہوتا ہے نہ استاد صاحب کو، حالانکہ دیانت کے بالکل خلاف ہے۔ آخر نے حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ برکاتہم سے سنا کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث نور اللہ مرقدہ دوران سبق میں کوئی خارجی بات نہیں کرتے تھے۔ سبق کے بعد بھی اگر کوئی شخص باہر کا آتا اور کچھ بات کرنا چاہتا تو ہٹ کر بات کرتے اور فرماتے کہ مدرسے کی دری پر صرف مدرسے کے کام کے وقت بیٹھنا چاہیے۔ طالب علم کو چاہیے کہ کوئی سبق بلا مطالعہ کے نہ پڑھے، اس کے لیے رات کا وقت زیادہ مناسب ہے۔ اساتذہ نے فرمایا کہ دن میں تکرار اور رات میں مطالعہ کا جو طالب علم اہتمام کرے گا وہ علم میں ترقی کرے گا۔ حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب محدث پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ ابتدائی کتابیں اپنے والد صاحب سے پڑھ رہے تھے۔ ایک دن اچھی طرح مطالعہ نہیں کر سکے، والد صاحب نے سبق نہیں پڑھایا۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ کھانا نہ کھایا گیا، اس کے بعد مطالعے کا کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ تعلیم المتعلم میں لکھا ہے کہ جو اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ رات کے اوقات کو علمی مشاغل میں صرف کرے۔ ایک شاعر کہتا ہے بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سهر الليالي تروم العز ثم تنام ليلا يخوض البحر من طلب اللآلي علق الكعب بالهمم العوالي وعز المرء في سهر الليالي ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال۔ یعنی تم بلند مقام پر اپنی کوشش کے مطابق پہنچو گے، اور جو بھی بلندی تک پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ راتوں کو جاگے۔ عزت اور ترقی چاہتے ہو اور تمام رات سو کر گزارتے ہو، یہ نہیں معلوم کہ جس کو موتیوں کی طلب ہوتی ہے اس کو دریا میں غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے۔ پھر علم کو اس آرام طلبی کے ساتھ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ عزائم کی بلندی کے بعد ہی انسان بلند مرتبے پر پہنچ سکتا ہے۔ پس راتوں کو جاگنا انسان کی عزت کا باعث بنے گا، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بغیر تکلیف و مشقت کے بلندی حاصل ہو جائے تو ایک محال بات ہے جس کی طلب میں وہ اپنی عمر ضائع کر رہا ہے۔ حکیم جالینوس سے پوچھا گیا تم نے اپنے ساتھیوں سے زیادہ حکمت کیسے حاصل کر لی؟ جواب دیا میں کتب بینی کے لیے چراغ پر اس سے زیادہ خرچ کیا جتنا لوگ شراب پر خرچ کرتے ہیں۔ طالب علمی ہی کے زمانے میں شوق اگر پیدا ہو جائے تو آخر عمر تک رہتا ہے، اور اگر اس زمانے میں بدذوقی رہی اور کتابوں سے مناسبت نہیں پیدا ہوئی تو پھر بعد میں بہت مشکل ہے، بلکہ مدارس کی زندگی اور تعلیمی لائن اختیار کرنا بھی شاید ہی پسند کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل تعداد تو بہت ہے لیکن مدرس نہیں ملتے۔ اس کی بڑی وجہ یہی علمی بدذوقی ہے،
ورنہ ممکن نہیں کہ 10-12 سال ایک مشغلے میں رہ کر اپنے لیے کچھ اور تجویز کرے۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ تعالی۔